اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فرقان حیدر رضوی آپ کے روبرو ایک اور ویڈیو میں موجود ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا انتخاب عالم قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، جیسے ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں تو اس میں ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم نوجوان اور ہم عوام ایسا کیا کریں ایام عزائے فاطمیہ عشرے میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں، مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، پرسہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، عورتوں کا بھی ہو رہا ہے، آدمیوں کا بھی ہو رہا ہے، ایسا ہم اس وقت کیا کریں گے ایام عزائے فاطمیہ میں؟ تو ہم بی بی کی سیرت سے کیا آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ سر ہمیں یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات ناظرین۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ ان مجتہدین اور ان بزرگوں کے لیے بہت جنہوں نے یہ ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت کو بتایا۔ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مجلس ہو گئی 3 تاریخ کو، اب تو ماشاءاللہ سے اتنی مجلسوں کے بعد بھی آپ کا سوال بڑا اچھا تھا کہ ہم کیا لے رہے ہیں، لے کیا رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنی مجلسیں ہونے کے بعد بھی ہم لے کیا رہے ہیں۔ ایسا نہیں مجلسیں ہو رہی ہیں ہم باہر سے بیٹھے ہیں فارمیلٹی نبھانے آئے، ایسا کچھ نہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے خواتین کی، معصومہ عالم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو بیوی نے کہا اس کو بلا لینا، کل اپنے شوہر کو لے کے آنا۔ وہ لے کے آئی، دوسرے دن وہ شوہر اس کا باہر کھڑا ہو گیا، وہ اندر آئی کنیز، آگے سلام کیا بیوی کو، میرا شوہر باہر آ گیا، وہ سلام عرض کر رہا آپ کی بارگاہ میں۔ معصومہ عالم نے جواب سلام دیا اور کہنا پوچھو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بی بی کی بارگاہ میں میری بات یہ عرض کرنا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ اگر ہمیں سماج میں اپنی عزت چاہیے، اپنی ریپوٹیشن چاہیے، لوگ ہماری قدر کریں، میری عزت کریں، تو ہم کون سا عمل کریں؟ تو جناب معصومہ عالم سے جب سوال کیا تو معصومہ عالم نے کہا 3 باتیں میری یاد رکھو، اپنے شوہر سے کہنا 3 باتیں یاد رکھو۔ کبھی بتائیے کیا بات ہے؟ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سماج میں کہیں جاؤ اپنی زبان کھولو، بولو تو اپنی زبان پر قابو رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے۔ یہ معصوم عالم نے بتایا، آپ کی زبان جو ہے وہ آگے پہچان بنتی۔ دوسری بات جو ہے، اگر معصوم عالم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظروں پہ قابو رکھو۔ اس دور میں بھی کہا کہ بیوی کیا فرما رہی کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں پہ قابو رکھو، یعنی اگر آپ اپنی نظروں پہ قابو رکھیں گے کسی کے گھر میں جا کے تو شہزادی نے بتایا کہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی، لوگ آپ کو بدماش نہیں کہیں گے، آوارہ نہیں کہیں گے، بد نظر نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ ہاں یہ انسان ہے جو اپنی نظروں پہ قابو۔ تیسری اور اہم بات کہا کسی کے دسترخوان پہ بیٹھنا تو اپنے پیٹ پہ قابو رکھنا، ورنہ لوگ کہیں گے نہیں کہ وہ یار یہ تو بہت کھانے والا ہے، بہت یہ کرنے والا ہے، تو اپنے پیٹ پہ قابو رکھو تاکہ وہ جو ہے لوگ سماج میں عزت بڑھ جائے۔ تو ان 3 باتوں پہ ناظرین اگر آپ عمل کریں گے نا تو معصوم عالم نے فرمایا کیا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پہ قابو رکھو، جب کہیں بولنا تو اپنی زبان پہ قابو رکھنا، اور جب کسی کے دسترخوان پہ بیٹھنا تب اپنے پیٹ پہ قابو رکھنا۔ معصوم آج آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں، رائے عزاداری کے ذریعے، مولا سلامت رکھے، رائے عزاداری کے ذریعے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ ایام فاطمیہ میں مجلسیں ہو رہی ان کو آپ جو لائیو کر رہے ہو، یہ لائیو زور دو کہ خواتین زیادہ دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ ضرورت آ گئی ہے کہ اب انٹرنل آفینس بہت ہونے لگا، آپسی تعلقات خراب ہونے لگے، گھر میں ساس نند اور ساس بہو اور یہ وہ جو یہ ہونے لگے نا، وہ معصوم عالم 2.5 سال تک کے یا 2.25 سال تک اپنی ساس کے ساتھ رہیں، مدر ان لا کے ساتھ رہیں، ان کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ معصوم عالم نے اپنی زندگی میں یہ نمونہ عمل بنایا اور بتایا کائنات کو کہ کیسے رشتہ ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام، آپ پھر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مولا علی علیہ السلام اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں، خاتون جنت سے پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ جب سے آپ کے عقد میرے ساتھ ہوا ہے آپ نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ جی معصوم عالم سے پوچھ رہے ہیں آپ نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ تو سرکار دو عالم کی یہ چہیتی اور اکلوتی بیٹی جناب معصوم عالم کیا فرماتی ہیں کہ میرے والد نے کہا تھا کہ اپنے شوہر سے کسی طرح کی کوئی خواہش نہ کرنا، اور میں اس بات کو مد نظر رکھے ہوں۔ تو امیر المومنین السلام نے کہا تھا کہ نہیں آپ مجھ سے، میرا جی چاہ رہا ہے کچھ ہے۔ تو جناب معصوم عالم نے کہا اب وہ خواتین سنیں جو کتنی فرمائشیں کرتی ہیں، ان سے کہا معاف کریں گے، ان سے کہا کہ آپ اگر ہو سکے تو ایک انار میرے لیے لے آئیں۔
सुना है ना बेटा, अनार ले आए, मासूम आलम के लिए अनार मंगाया, मौला लिए गए, अनार का उस जमाने में ऑफ सीजन हो जो भी हो, एक अनार बहुत मुश्किल एक यहूदी के पास मिल पाया, वो पहले आधा देने को तैयार हुआ, फिर पूरा देने को, और जब मासूम आलम के लिए वो मिला, और मौला अली पहली बार बीवी ने मांगा है। अली जैसा होना तो चाहिए, हम लोग बातें कर रहे हैं, मौला अली अमल तो कुछ होना चाहिए। पहली बार बीवी ने मांगा, रास्ते में एक फकीर दिखाई दिया, एक खराबे में बिल्कुल नशेब में करहा रहा है बैठा हुआ, मासूम आलम ने वो जो मंगवाया था ना वो अनार लिए मौला अली, वो मौला अली वहां गए, पूछा क्या बात है, कहा मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं ये, कहा क्या बात है, क्या तुम्हारी हाजत पूरी करें हम, उसने कहा अगर हो सके तो मुझे एक अनार खिला दे। अब हम लोग वो तो बहाना कर देते, मौला ने कहा मेरे पास भाई मेरे पास अनार है बट एक ही है, लेकिन तुम आधा ले लो, मेरी ये नहीं कहा मेरी जोजा ने पहली बार मंगवाया, अगर हम होते यहाँ पे क्या करते, कहा अगर आप जो है आधा ले दे दिया मौला ने, उसने आधा खाया, कहा एक हमें आधा और दे देते मेरा बस सैर हो जाता, फिर मुझे मेरी पूरी, मौला ने वो भी दे दिया। अब आप सोचो वो शौहर कैसे अपने घर आ रहा होगा जिसकी बीवी ने पहली बार कोई फरमाइश की और उसको वहां तक पहुंचाना है। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन सलाम कैसे गए घर के अंदर, जैसे पर्दा हटाया घर के अंदर दाखिल हुए, देखा अनार जो होता है वो डलिया उसमें रखा हुआ, और अजीब तरह मौला अलैहिस्सलाम ने कहा ये सैयदा ये अनार कहाँ से आए, कहा अभी तो कोई आया था जो कह रहा था कि ये अली मौला अली ने भेजे, तो मालूम मासूम आलम मौला अली अलैहिस्सलाम की जो बात थी ना उसकी कदर अल्लाह ने भी की, अल्लाह ने जन्नत से खातून जन्नत के लिए अनार भेज दिया। बहुत शुक्रिया, आप जीते रहें, और ये मजलिसें जो हो रही हैं बराबर ये मजलिसें हैं, और इस मजलिसों में आप हज़रात जरूर शिरकत करें ताकि हमारी जिंदगी में कुछ चेंज आ सके। बहुत शुक्रिया, आप जीते रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से। नाजरीन, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरी गुजारिश एक ही है कि जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि आप लोग अय्याम अज़ाए फातिमिया की मजलिस में शरीक हों और उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करें, और बस इसी बात पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।